قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے۔ ہمارے احتجاج میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، اور ہم ایک مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ایک غریب جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، اپر مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پارٹی کا ایک بیک بون ہے۔ سو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں، قطعی طور کے اوپر تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے جیسے جے یو آئی کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے، ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے، یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا، اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی، جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا، پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے، نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے، نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسیپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پرامن احتجاج کا ہے۔ اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی۔ کسی اور جماعت کے احتجاج میں، جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں، تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے، وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے، اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے، اور وہ پورے ملک میں جو طلباء ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی۔ لہٰذا ہمارا جو ڈپینڈنس ہے، ہمارا جو تمام تر دار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگی۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے، پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئی جو ان 6 مہینوں میں کی گئی۔ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں، چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں، چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ایسا تشدد، ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے۔ جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں،
کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں۔ یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے۔ تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں۔ ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں، ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی۔ پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ تو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں۔ آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں۔ آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے۔ سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں، بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے۔ کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں، کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ کراچی کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں اسلام آباد میں رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ حکمران اتحاد کی سیاسی اور معاشی پالیسیز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام بہت جلد عمران خان کی قیادت میں
حقیقی آزادی مارچ کے لیے باہر نکلیں گے اور سب کارکنان جو ہیں وہ صرف عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ بننے کے بعد سے بھی پاکستانی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور آرٹیفیشلی روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر، اور دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے۔ جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی، جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی، چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی، لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 GB کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی، اور یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے، ہیکر چلا گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے، کوئی پرابلم، اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا، انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا۔ اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا، یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے، اور افغانستان سے متعلق، چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 GB کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا، اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ PTI کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تکریم ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئی، کہاں پہ ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچی، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئی۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔ تیسری بات، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا۔